تمہید: جدید دور کو جہاں تک اس کے مخالف مذہب ہونے کی حیثیت کا تعلق ہے، دور الحاد کہا جاتا ہے، مگر اس الحاد کا مطلب خدا کا مدعیانہ انکار نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی تشریح کے مطابق یہ محض ایک طریق مطالعہ ہے جو ذہنی اور علمی ارتقاء کے ایک مخصوص دور میں انسان کو حاصل ہوا ہے۔ اس ارتقائی مطالعے کا لازمی تعلق کسی چیز کے انکار یا اس بات سے نہیں ہے، بلکہ وہ مجرد ایک طریقی جستجو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جدید مفکرین کے نزدیک اس طریقی جستجو نے مذہب کو باطل ثابت کر دیا ہے۔ یہاں میں مائلز مائلز 1923 تا 2008 کے الفاظ نقل کروں گا۔ موجودہ رجحان ایک ٹیکنیک، ایک طریقہ، سوالات کے مطالعے کے ایک ڈھنگ کی طرف ہے، نہ کہ مسائل کا خطی جواب دینا۔ یہ ایک نمایاں تبدیلی ہے جو پچھلی نصف صدی کے اندر فلسفے کی دنیا میں ہوئی ہے۔ یہ صورتحال ابھی جاری ہے اور بہت دور تک اس میں ٹھہراؤ کی امید نظر نہیں آتی۔ ریلیجن اینڈ دا سائنٹیفک آؤٹ لک، 1959، پیج 13۔ جدید مفکرین کی اپنے موقف کے بارے میں یہ تشریح، خواہ اسے ہم ایک خالص علمی بات سمجھیں یا اس کو یہ حیثیت دیں کہ مذہب بیزاری کے بعد کائنات کی مادی توجیہ ڈھونڈنے میں انسان کو جو ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ایک خوبصورت جائے پناہ ہے جو اس نے تلاش کی ہے۔ بہرحال ہماری مدافعانہ کوششوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریں۔ مثال کے طور پر، اس بات رسالت کے عنوان پر ہمارے یہاں جو کام ہو رہا ہے، اس میں اکثر یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ دور جدید کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے رسول تھے، اور اس کے بعد آپ کو سچا ثابت کرنے پر مواد اکٹھا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جھوٹا نبی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچا نبی بھی ہوتا ہے، جبکہ جدید انسان اپنے معلوماتی دائرے کے مطابق ایسی کسی چیز کے ماننے ہی میں مشتبہ ہے۔ دراصل جھوٹا رسول یعنی فالس پروفٹ یہود و نصارہ کے مذہبی طبقے کا پرانا اعتراض ہے، جو اپنے انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں۔ ورنہ جہاں تک جدید ملحدانہ ذہن کا تعلق ہے، اس کے لیے اصل مسئلہ آپ کے جھوٹے یا سچے ہونے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے صرف یہ سوال ہے کہ آپ کے کلام نبوت کا سر چشمہ کیا ہے۔ وہ اپنے معلوم ذرائع پر قیاس کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کا سر چشمہ انسان کا اپنا لاشعور ہے، اور لاشعور سے نکلے ہوئے کلام کو وحی و الہام سے تعبیر کرنا محض ایک استعارہ ہے، نہ کہ کسی حقیقت واقعے کا بیان۔ اس لیے رسالت کی بحث میں صرف آپ کو سچا ثابت کرنے سے جدید تقاضے کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ الہام کوئی حقیقی چیز ہے، وہ مخصوص انسانوں پر اترتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے آپ خدا کے رسول تھے۔ یہ تو اس صورتحال کی مثال تھی جبکہ جدید فکر کے اصل موقف کو صحیح طور پر سامنے رکھے بغیر اس پر تنقید کی جائے۔
لیکن ایک اور ذہن ہے جو جدید فکر سے واقف ہونے کے باوجود دوسری قسم کی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی مروبیت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی اماموں کے نزدیک جن تصورات کو علمی مسلمے کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے وہ یقیناً علمی مسلمہ ہی ہوگا، اس لیے وہ اسلام کی فتح مندی اس میں سمجھتے ہیں کہ ان مسلمہ تصورات کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دکھائیں۔ یہ اسلام اور غیر اسلام میں مطابقت پیدا کرنے کا وہی انداز ہے جو مغلوب تہذیبیں اپنی غالب تہذیب کے مقابلے میں عموماً اختیار کیا کرتی ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو طرز فکر اس طرح دنیا کے سامنے آئے وہ تہذیب کے جامع میں پیوند بن کر تو رہ سکتا ہے، مگر وہ خود تہذیب کا جامع نہیں بن سکتا۔ اس طرح کے تطبیقی بیانات سے اگر کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ وہ دنیا کی علمی فضا کو بدل دے گا یا لوگوں کو ناحق سے پھیر کر حق کی طرف لانے میں کامیاب ہوگا تو یہ محض اس کی خوش خیالی ہے۔ افکار میں تبدیلی کے لیے انقلابی لٹریچر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ تطبیقی لٹریچر کی۔ یہ صورتحال اس وقت اور زیادہ خرابی کا باعث بنتی ہے جب کسی بنیادی اور ہمہ جہتی تصور کے بارے میں اس کا اظہار ہوا ہو۔ شہاب ثاقب کے بارے میں اگر جدید علماء فلکیات کی کوئی مختلف تحقیق ہو اور اس کو مان کر آپ قرآن میں تعویل کریں تو اس سے کسی بڑی خرابی کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی ایسے تصور کو قبول کر لیا جائے جو محض ایک جزوی اور منفرد نوعیت کی چیز نہ ہو بلکہ دیگر سوالات سے بھی اس کا براہ راست تعلق ہو، تو سارا فلسفہ دین اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال ہماری صف کے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے نظریہ ارتقاء کو اس بنا پر قبول کر لیا ہے کہ جدید علماء کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے مطالعے اور تجربے سے اس کی صداقت پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ اس نظریے کو مان لینے کی وجہ سے ان کو اسلام کی ایک ارتقائی تعبیر کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اور اسلام کے جامع کو ارتقاء کی ساخت کے مطابق بنانے کے لیے انہیں پورے کپڑے کو ازسر نو تراشنا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر ارتقاء کا نقطہ نظر یہ چاہتا ہے کہ انسان بحیثیت نو مسلسل ترقی کر رہا ہو اور زندگی کے انجام پر سب کو اعلیٰ تر مقام حاصل ہو۔ اس طرز فکر کے مطابق ناپسندیدہ صورتحال کو ماضی میں ہونا چاہیے، نہ کہ مستقبل میں۔ اس طرح ارتقاء کے فلسفے میں جنت کی زندگی تو مناسب معلوم ہوتی ہے، مگر دوزخی زندگی کی تشریح نہیں ہوتی۔ اس دشواری کو حل کرنے کے لیے ارتقاء پسند ذہن کو یہ کہنا پڑا کہ جہنم سزا کی جگہ نہیں بلکہ تربیت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ زندگی ہمیشہ رکاوٹوں کے خلاف جد و جہد کر کے آگے بڑھتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں گناہ کی رکاوٹوں میں گھر کر رہ گئے اور آگے نہ بڑھ سکے، ان کو جہنم کے مشکل حالات میں ڈالنے کا مقصد دراصل ان کی ارتقائی جد و جہد کو اگلی دنیا میں جاری رکھنا ہے۔ اسی مشکل جد و جہد کا نام دوزخ ہے۔ اسی طرح یہ ذہن شخصی ملکیت کے اسلامی قوانین کو عبوری دور کے احکام قرار دیتا ہے، کیونکہ سماجی ارتقاء کے تصور کے ساتھ ان احکام کا جوڑ نہیں لگتا۔ یہ دو مثالیں یہ واضح کرنے کے لیے دی گئی ہیں کہ جدید چیلنج کے جواب میں جو کام ہوا ہے اس کی اہمیت کے باوجود اس میں کس طرح کے نقائص باقی رہ گئے ہیں۔
مصنف کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس کی کوشش تمام نقائص سے پاک ہے، البتہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کمی کا یہی احساس اس کوشش کا محرک ہوا۔ کتاب میں جس پہلو سے مذہب کی مدافعات ہے یا جس ذہن کے پیش نظر اس کو مدلل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے دو الگ الگ انداز ہو سکتے ہیں، ایک تصوراتی اور دوسرے تجرباتی، یا دوسرے لفظوں میں ایک فلسفیانہ اور دوسرے سائنٹیفک، اگر اس کو سائنٹیفک کہا جا سکتا ہو۔ زیر نظر کتاب میں زیادہ تر دوسرے پہلو کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس کی خاص وجہ مصنف کا یہ احساس ہے کہ پہلے طرز پر ہمارے یہاں کافی کام ہو چکا ہے اور اس میں بہت کچھ مواد ہمارے قدیم و جدید لٹریچر میں موجود ہے، جبکہ دوسرے پہلو سے نسبتاً بہت کم کام ہوا ہے۔ خاص طور پر جدید سائنسی تحقیقات نے مذہب کے تجرباتی اس بات کے لیے جو وسیع میدان فراہم کر دیا ہے، وہ تو مجھے بالکل سیوریکم آیاتہ فتعرفونہا، سورہ نمبر 27 آیت 93 کا مصداق معلوم ہوتا ہے۔ یعنی وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے۔ موجودہ کتاب ایک لحاظ سے اسی نئے پیدا شدہ امکان کو منظم طور پر استعمال کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تصنیفات کی جدید تقسیم کے مطابق زیر نظر کتاب معروضی مطالعہ یعنی آبجیکٹو سٹڈی کی مثال پیش نہیں کرتی، بلکہ وہ موضوعی یا داخلی یعنی سبجیکٹو انداز میں لکھی گئی ہے۔ یہ جدید ذہن کے نزدیک گویا کتاب کے خلاف خود کتاب کا ووٹ ہے، کیونکہ جو مطالعہ جانبدارانہ ذہن کے تحت کیا گیا ہو، اس کی صداقت کا یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں آسٹرین نومسلم علامہ اسد کا جملہ نقل کروں گا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اسی انداز کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: "It does not pretend to be a dispassionate survey of affairs. It is a statement of a case of Islam versus Western civilization. Islam at the Crossroads", پیج 6۔ یعنی اس کتاب میں مصنوعی طور پر غیر جانبدارانہ سروے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کا انداز ایک مقدمہ جیسا ہے، اسلام کا مقدمہ مغربی تہذیب کے مقابلے میں۔ کتاب میں اکثر مذہب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کتاب چونکہ ایک عمومی موضوع پر ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے عمومی لفظ زیادہ موزوں تھا۔ مصنف کا ذہن اس بارے میں بالکل صاف ہے کہ مذہب سے مراد کوئی موہوم چیز نہیں، بلکہ صرف وہ ہے جو آج مذہب کی حیثیت سے خدا کے یہاں مسلم ہے، خدا کے یہاں مسلم ہے، یعنی اسلام۔ اگر ہندوستان کے کسی شہری سے کہا جائے کہ تمہیں قانون کی پیروی کرنی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مجموعہ الفاظ جس پر قانون یا قانون ہند کا اطلاق ہو سکتا ہو، بس اس کی پیروی کر لینا کافی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ قانون جو آج ہندوستانی باشندوں کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو ماننا اور اس کی تعمیل کرنا۔ اسی طرح آج عملی طور پر مذہب سے مراد صرف اسلام ہے، اگرچہ لغت کے اعتبار سے اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو مذہب کے نام سے مشہور ہو۔ دوسرے لفظوں میں تاریخی فہرست بندی کے طور پر خواہ جس چیز کو مذہب شمار کیا جائے، مگر خدا کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آج جو محفوظ مذہب یعنی پریزروڈ ریلیجن ہے، وہ صرف اسلام ہے۔
اس لیے اسلام ہی کی پیروی میں آخرت کی نجات ہے، اس کے سوا نجات کی کوئی صورت نہیں۔ یونیورسٹی کے طلباء کی یونین میں ایک مرتبہ مقالہ پڑھنے کے بعد مجھے ایک سوال سے سابقہ پیش آیا۔ میں نے اپنے مضمون میں فرائڈ سگمنڈ فرائڈ 1856 تا 1939 کا ایک اقتباس دیا تھا۔ نفسیات کے ایک پروفیسر بھی اتفاق سے مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے مقالہ سننے کے بعد کہا، آپ نے فرائڈ کا حوالہ ایک مذہبی بحث میں بطور تائید نقل کیا ہے، حالانکہ فرائڈ وہ شخص ہے جو سرے سے اس مذہبی نقطہ نظر ہی کے خلاف ہے جس کے آپ نمائندہ ہیں۔ یہی سوال موجودہ کتاب کے بارے میں زیادہ بڑے پیمانے پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے بہت سے اقتباسات تائید کے طور پر نقل کیے گئے ہیں جن کے مصنفین کتاب کے اصل مدعا سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو دلیل آخرت کا آخری اقتباس، مگر یہ اعتراض درست نہیں، کیونکہ ان اقتباسات کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کی ذاتی سند کے طور پر نقل کیے گئے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چونکہ فلاں شخص نے اس کی تصدیق کی ہے اس لیے وہ بات صحیح ہے، بلکہ تمام اقتباسات کسی علمی دلیل کی وضاحت میں نقل کیے گئے ہیں۔ مصنف نے ایک دلیل کو پیش کرتے ہوئے کہیں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اور کہیں دوسرے کے الفاظ میں۔ ان اقتباسات میں جو باتیں کہی گئی وہ عموماً وہ ہیں جو کسی کی ذاتی فکر سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ وہ علمی دریافتیں ہیں۔ ملحدین نے ان علمی دریافتوں کو لے کر ان کو دوسرے معنی پہنائے ہیں، اور ہم نے ان کو مذہب کے حق میں پا کر انہیں کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ جو اقتباسات صراحتاً مذہب کی حمایت میں ہیں وہ عموماً عیسائی علماء کے اقوال ہیں، اور آسمانی مذہب پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ان کے اس طرح کے اقوال ہمارے لیے اچنبھے کی کوئی بات نہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، زیر نظر کتاب کا موضوع جدید مادی فکر کے مقابلے میں مذہب کا اثبات ہے۔ اس بات کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ ثابت کیا جائے کہ مذہب ایک غیر مادی چیز ہے، اس لیے وہ مادی علوم کی دسترس سے باہر ہے۔ ایسی حالت میں مادی علوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مذہب کی صداقت پر معترض ہوں۔ اس بات کا یہ انداز اہل مذاہب کی طرف سے کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ پھر 20ویں صدی میں اس استدلال میں مزید قوت سائنس کے اس اعتراف سے پیدا ہو گئی ہے۔ سائنس حقیقت کا صرف جزئی علم دیتی ہے۔ سائنس gives us but a partial knowledge of reality۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مادی علم کے اپنے اعتراف کے مطابق کچھ ایسے حقائق ہو سکتے ہیں جو مادی تحقیقات کے دائرے سے باہر ہوں۔ اس جدید امکان پر غالباً سب سے زیادہ کامیاب تصنیف J.W.N. سولیون کی ہے، جس کا کچھ حصہ 8ویں باب کی تیسری بحث میں ملے گا۔ مادی فکر کے مقابلے میں مذہب کے اس بات کی دوسری صورت یہ ہے کہ خود انہی ذرائع علم کے تحت اس کو ثابت کیا جائے جس کے مطابق مادی علوم میں کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں زیادہ تر اسی دوسری صورت کو سادہ انداز میں اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصنف کی کوشش یہ ہے کہ مادی حقائق کو ثابت کرنے کے لیے موجودہ زمانے میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اسی کو عام فہم انداز میں مذہب کے اثبات کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ یہ انداز جس کے تحت
اس کتاب میں دین کی حمایت و مدافعات کی گئی ہے۔ ممکن ہے اہل دین میں سے بعض ذہنوں کو اجنبی یا نامناسب معلوم ہو۔ اگر ایسا ہو تو میں کہوں گا کہ اس کتاب کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک متکلمانہ ضرورت کے طور پر لکھی گئی ہے، نہ کہ تشریح دین کے طور پر۔ دین کی مجرد تعبیر و تشریح جو مومن و مسلم طبیعتوں کو سامنے رکھ کر کی جائے، اس کا اندازہ دوسرا ہوتا ہے۔ لیکن جب سامنے ایسے لوگ ہوں جو ایمان و اسلام کو محض اس قسم کا فریب سمجھتے ہوں، اور جب دین و مذہب کے خلاف اٹھائے ہوئے سوالات کا مقابلہ کرنا ہو، تو قدرتی طور پر بات کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ معاند کے ذہن کو پیش نظر رکھ کر بات کہی جائے اور اس کی اپنی زبان اور اصطلاحات میں کلام کیا جائے۔ جبکہ مومن و مسلم کا معاملہ ہو تو گفتگو اپنی فطری شکل میں باقی رہتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موجودہ دور میں فکر اور استدلال کا انداز بالکل بدل گیا ہے۔ اس لیے موجودہ دور کا علم کلام بھی پہلے کے مقابلے میں بہت کچھ مختلف ہوگا۔ اگر یہ بات ذہن میں ہو تو کتاب کے مباحث کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ وحید الدین خان، 26 اگست 1964، لکھنؤ۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 6۔